حضرات گرامی، میرے واجب الاحترام عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اس کے بعد کروڑ درود و سلام سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کروڑ درود و سلام۔ عزیزو، بغیر کسی تمہید کے عربوں کا ہاں ایک بڑا خوبصورت مقولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ رب ہمت احیت امہ، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہمت کرتا ہے، جرأت کرتا ہے، اور پھر وہ امت کو، اپنی قوم کو زندہ کر دیتا ہے، وہ اپنی قوم کی رہنمائی کا سبب بن جاتا ہے۔ عزیزو، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ 1000 لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک کے برابر نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو 1000 کے برابر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی جدوجہد، اپنی کوشش، اپنی استقامت، اپنی محنت، اپنا اس کا ویژن اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے، اپنی قوم کو زندہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ جو ہم مجدد کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص یہ مجدد، بغض النظر کون مجدد ہے کون نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب میں نے اپنی کتاب لکھنی شروع کی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، تو اس وقت مجھے موقع ملا کہ جن شخصیات کے بارے میں مجدد کہا گیا ہے ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے عزیزو جنہوں نے بلا شبہ، تھے تو ہمارے جیسے انسان ہی نا، لیکن اپنی محنت، اپنی جدوجہد، اپنی کوشش، اپنی قربانی، اپنا اولو العزم ہونا، اس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو زندہ کیا، دین کے اندر تجدید کی۔ اور آج میں نے آپ کے سامنے ایک ایسے مجدد کا ذکر کرنا ہے، ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کرنا ہے جس کا ذکر قرآن پاک سورہ بروج کے اندر ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، ورنہ اس کے اوپر بات بہت زیادہ کی جا سکتی ہے۔ عزیزو، یہ جو واقعہ سورہ بروج کے اندر، جس کی میں نے پہلے آیات آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہیں، تقریباً آج سے 1500 سال پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے تو ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 500 سال بعد تقریباً نجران کے علاقے میں پیش آتا ہے۔ نجران جو ہے یہ سعودی عرب کا بڑا مشہور شہر ہے، سعودی عرب کے جنوب میں واقع ہے، تقریباً ریاض سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ 2011 کے اندر میں نے اس علاقے کا وزٹ کیا تھا، بلکہ وہ جگہ جہاں پر اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا تھا، اس جگہ کو مجھے جا کے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر میں نے اس کے اوپر ایک لمبا مضمون بھی لکھا۔ آج کا ہمارا جو خطبہ جمعہ ہے وہ بھی اس نوجوان، اس غلام، اس لڑکے کے ارد گرد گھومتا ہے جس نے بے پناہ قربانی دے کر، جس نے ہمت کی، جو کافر تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور اپنی امت کو زندہ کر دیا۔ تو میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کی بات ہے، نجران کے علاقے پر ایک یہودی، اس کا نام تھا ذو نواس کی حکومت تھی، اور یہ شخص یہودی تو تھا۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد لوگ جو تھے ان کی ماننے والے تھے، لوگ موحد تھے، توحید پرست تھے، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا، یہودی غالب آ گئے، اور یہ جو ابو نواس تھا یہ اتنا ظالم اور اتنا جابر تھا، وہ یہودیت کے اوپر کہاں قائم رہا، اس نے تو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر دیا، اپنے آپ کو معبود کہلانا شروع کر دیا، لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نفع نقصان کا مالک ہوں،
اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا. یہ جو جادوگر تھا، اور عزیزو یہ واقعہ جو ہے یہ صحیح مسلم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے ماں باپ قربان ہو، آپ نے بیان فرمایا ہے. یہودی کے پاس ایک جادوگر تھا، اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جادوگر اصل میں یہودیت جو ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو جب پڑھتے ہیں، اس زمانے میں جادوگری کا بہت زیادہ چلن تھا، بہت زیادہ جادوگر تھے اس زمانے میں. تو عزیزو ہوا یوں کہ وہ جو جادوگر تھا اس بادشاہ ابو نواس کے پاس، ابو نواس اس کی باتیں ماری مانتا تھا. یہاں پہ ایک بات میں وضاحت کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاہن ہے، جو نجومی ہے، جو جادوگر ہیں، ان کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی باتوں کی تصدیق کرنا. آئیے حدیث شریف سنتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو شخص کسی جادوگر کے پاس گیا، عراف کے پاس گیا، نجومی ہمارے ہم فٹ پاتھوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس نے اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور فرمایا کہ فصدقہ، پھر اس نے اس کی تصدیق کی، فلم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اس کی سزا یہ ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس لیے عزیزو کبھی کسی جادوگر کے پاس، کبھی یہ نجومی، یہ عراف، یہ ہاتھ دیکھنے والے، یہ پامسٹ، ان کے پاس کبھی نہیں جانا چاہیے، اور نہ ان کی باتوں کو تصدیق کرنا چاہیے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے بالکل منافی ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں، ان کی باتوں کی تصدیق کریں. جادوگر بوڑھا ہو گیا. اس نے ایک دن بادشاہ سے کہا، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ کوئی مجھ کو سمجھدار لڑکا دے دیں جو میرے پاس بیٹھے، میں اس کی تربیت کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ یہ میرا کالا علم جو ہے یہ میرے ساتھ ہی چلا جائے گا. بادشاہ نے کہا بات تو ٹھیک ہے. اس نے حکم دیا کہ کسی ذہین فتین لڑکے کو تلاش کیا جائے. ایک لڑکا جس کی عمر ہوگی 10-12 سال، 14 سال، بہرحال اس کو تلاش کیا گیا، ذہین فتین، سمجھدار، انٹیلیجنٹ. اس کو اس کا شاگرد بنا دیا گیا، بٹھا دیا گیا. اب لڑکا نے اسے جادو سیکھنا شروع کر دیا. اب ہوا یوں کہ اپنے گھر سے جب وہ جادوگر کے پاس علم سیکھنے کے لیے جاتا، ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے راستے میں دیکھا ایک کٹیا ہے جی، ایک سوما اس کو بولتے ہیں، وہاں پر ایک شخص ہے، راہب ہے، اس کی کٹیا ہے. اس کے پاس چلا گیا. اس نے جا کے اس سے سوال و جواب کیے، اس کی باتیں سنی، اس کو باتیں بڑی اچھی لگی، حتیٰ کہ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس راہب کی باتیں اس جادوگر سے کہیں زیادہ اچھی ہیں. اب تو عزیزو یہ ہوا کہ اس نے آتے جاتے جب بھی اس کو وقت ملتا، ہاں جی، صبح بھی جاتا، اس کے پاس رک جاتا، پھر واپس آتا، پھر اس کے پاس رک جاتا. ایک دن ایسا ہوا کہ جادوگر نے کہا تو لیٹ کیوں آیا ہے؟ اس نے تاخیر کی وجہ سے کو مارا. جب واپس آیا وہ راہب کے پاس، تو راہب کو اس نے آ کے کہا آج تو میری پٹائی ہوئی ہے. بھائی کیوں پٹائی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ میں لیٹ پہنچا. اس نے کہا اچھا ایسا کیا کرو، بہانہ بنا لیا کرو کہ جس وقت تم جادوگر کے پاس جاؤ اور پوچھے کہ بھائی لیٹ کیوں آئے ہو، تو کہو کہ گھر والوں نے روک لیا تھا. اگر گھر والے پوچھے کہ تم لیٹ کیوں ہوئے ہو، تو کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے روک لیا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وقت گزرتا چلا گیا، اور ایک دن عزیزو ایسا ہوا کہ یہ لڑکا آ رہا ہے راستے میں. اس نے دیکھا راستے میں ایک بہت بڑا جانور وہ راستہ روکے ہوئے لیٹا ہوا ہے. اب لوگ جو ہیں راستے کی وجہ سے، یعنی چونکہ وہ راستے میں جانور ہے بہت بڑا، اژدہا کہہ لیں یا جو بھی کچھ اس کا نام دیں، بہرحال لوگ اس کو راستے کو کراس نہیں کر سکتے تھے. اب اس لڑکے نے کہا کہ آج وقت ہے میں اس بات کو آزماؤں، یہ دیکھوں کہ کس کا رب سچا ہے، کس کا دین سچا ہے، جادوگر کا دین سچا ہے یا راہب کا دین سچا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر لیا اور اس پتھر کو یہ کہتے ہوئے اس نے کہا اللہ اگر یہ راہب کا دین سچا ہے تو یہ جو جانور ہے جس نے راستہ روکے ہوئے اس کو ختم کر دے، اس کو مار دے.
تاکہ لوگ جو ہے ان مصیبت سے جان چھوٹ جائے. اور کہتے ہوئے جب اس نے پتھر مارا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو ختم کر دیا, مر گیا. وہ واپس گیا, راہب سے جا کے اس نے کہا آج ایسا ایسا ہوا ہے. راہب نے کہا اچھا بچے, تم تو مجھ سے بھی آگے نکل گئے ہو. اور ساتھ ہی اس نے اس کی بات کہی ایک, اس نے کہا بچے یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, تم جس راستے کے اوپر چلے ہو اس میں راستے میں رکاوٹیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی. احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دین کی بات بھی کرے اور پھر اس کی آزمائش نہ کی جائے. اس نے کہا اب ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا, اس کی تربیت کی جا رہی ہے نا. اور عزیزو اب یہ ہوا کہ لوگ جو ہیں اس کے پاس آنا شروع ہو گئے. لوگ اس سے آ کے کہتے کہ میں ہمارے لیے دعا کرو. مریض آنے شروع ہوئے, وہ کہتا ہے کہ میں شفا نہیں دے سکتا. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے اس بات کا وعدہ کرو تم عقیدہ توحید کے اوپر ہو جاؤ گے, اکیلے رب کا مانو گے, میں رب سے دعا کروں گا. اور پھر ایسا ہی ہونا شروع ہو گیا. لوگ عقیدہ توحید کا اعلان کرتے, وہ اللہ سے دعا کرتا, اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتے. پھل بیری کے لوگ آ گئے, جن کی آنکھیں یعنی مادر ذات اندھے تھے وہ آ گئے, مختلف لوگ آتے چلے گئے. اور عزیزو ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کا ایک درباری تھا خاص, اس کی آنکھیں ٹھیک تھی, پہلے بیماری آئی, آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی, نابینا ہو گیا. اس کو جب پتا چلا, وہ بھی ایک دن اپنے ساتھ کچھ تحائف تحفے لے کے آ گیا. اس نے آگے کہا یہ سارے تحفے تمہارے لیے ہیں, تم مجھ کو ٹھیک کر دو. اس نے کہا میں ٹھیک نہیں کرتا. اس نے کہا پھر کون کرتا ہے؟ اس نے کہا رب ٹھیک کرتا ہے. رب کون ہے؟ کہا رب وہ ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے, آسمان والا جو ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, شفا دینے والا اللہ ہے. اس نے کہا تم عقیدہ توحید کے اوپر ثابت قدم ہونے کا وعدہ کر لو تو میں اپنے رب سے دعا کروں گا, اللہ تمہاری آنکھوں کو بینائی تمہاری واپس لے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی. یہ جو درباری تھا بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ نے کہا یہ تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئی؟ اس نے کہا میرے رب نے ان کو ٹھیک کر دیا ہے. تو وہ تو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا نا. اس نے کہا میں نے تمہاری آنکھیں تو ٹھیک نہیں کی ہے. اس نے کہا رب تم نہیں ہو, رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. اور یہاں سے عزیزو اس کو اختصار کرتے ہوئے بادشاہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا توحید سے پیچھے ہٹ جاؤ. اس نے کہا نہیں یہ راستہ نہیں ہے. پھر مصیبت, پھر پریشانی, پھر اس کے اوپر ظلم ستم انتہا درجے کا, حتیٰ کہ اس نے اس لڑکے کا پتہ کروا دیا. لڑکے کے بارے میں بتا دیا کہ میں جس نے میری بقول اس کے. اچھا جی لڑکے تک پہنچ گیا, لڑکے کو لایا گیا. لڑکے کو اتنا مارا گیا, اس کو روکا گیا, پیچھے ہٹ جاؤ. اس نے کہا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نے راہب کا بتایا, راہب کو لایا گیا, اس سے بھی کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ. عقیدہ توحید. اور یہاں پہ میرے عزیز و میرے ماں باپ قربان ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ, کبھی شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرنا ہے. آپ کو قتل کر دیا جائے, آپ کو جلا دیا جائے, لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. ان دونوں کو توحید کے جرم کی پاداش میں اس راہب کو بھی اور اس جو درباری وزیر تھا ان دونوں کے سر پر آرا رکھ کے ان کو چیر دیا گیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لائے پھر ثابت قدم ہو گئے. پھر اللہ اپنے فرشتے نازل کرتے ہیں نا, اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, رب کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. اب باری آ گئی نوجوان کی, اور نوجوان جو ہے اس کے بارے میں بادشاہ نے حکم دیا. اس نے کہا یہ سامنے پہاڑ ہے,
اپنے سپاہیوں کو کہا جاؤ اس کو لے جاؤ اوپر چوٹی پہ جا کے اس سے کہنا کہ توحید سے باز آ جاؤ، اب بھی تمہارے لیے وقت ہے، اگر باز نہ آیا تو ایسا کرنا اس کو دھکا دینا اور اس کو پہاڑ سے نیچے گرا دینا، مر جائے گا۔ لے گئے اوپر، جب گئے جا کے اقرار، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو جیسے چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے۔ اور پھر پتہ کیا ہوا؟ وہ پہاڑ جو ہے اس کے اوپر زلزلہ آیا، اور جتنے سپاہی تھے وہ سارے گر کر اس سے مر گئے۔ یہ نوجوان جو ہے یہ باقی بچ گیا، واپس آیا۔ بادشاہ نے دیکھا، کہا درباری کدھر گئے؟ کہا میرا رب جو ہے میرے لیے کافی ہو گیا تھا، میرے رب نے مجھ کو بچا لیا۔ اس نے کہا اچھا۔ اسے اور درباری بلائے، کہنے لگا ایسا کرو سمندر میں لے جاؤ، کشتی کے اندر وسط میں جا کر اس سے پھر کرانا قول اقرار، اگر توحید سے پیچھے نہ ہٹا، میری کیا کہتے ہیں، میری عبودیت کا، مجھے معبود اس نے ماننے سے انکار کیا، اس کو دھکا دے دینا، یہ پانی میں ڈوب جائے گا۔ لے گئے کشتی کے اندر، وہاں پہ قول اقرار، یہ نوجوان پھر ثابت قدم، اور کشتی جو ہے اس کے اوپر لہریں آئیں، جتنے سپاہی تھے سارے ڈوب کے مر گئے، یہ بچ گیا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ یہ پھر واپس آیا، بادشاہ نے دیکھا، کہا تم واپس آ گئے، میرے سپاہی کدھر گئے؟ کہا میرے رب نے ان کو ڈبو دیا ہے۔ اور پھر یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہے وہ بات جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا ہے کہ رب ہمت احیت امہ، ایک نوجوان، ایک آدمی ہمت کرتا ہے لیکن قوم کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ مجھ سے خلاصی کرنا چاہتے ہیں، مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا پھر ایک طریقہ ہے۔ پوچھا کیا طریقہ ہے؟ کہا ایسا کرو، لوگوں کو جمع کرو، میدان کے اندر لوگوں کو جمع کرو، مجھ کو درخت کے ساتھ باندھو، اور پھر ایسا کرو کہ میرا جو ترکش ہے اس میں سے تیر نکالو، اور تیر جو ہے میری کن پٹی کے اوپر مارو، اور اس کے ساتھ یہ کہو بسم اللہ و رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس غلام کا رب ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے حکم دیا، لوگ آئے گئے، لوگوں کو جمع کیا گیا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، اس کو باندھا گیا، اور اس کے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر بادشاہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور یہ وہ عقیدہ توحید ہے جس کا وہ سبق دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو زندہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا بسم اللہ و رب الغلام، یہ کہہ کر اس نے تیر پھینکا، اس کی کن پٹی کے اوپر لگا، بچے نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنی کن پٹی کے اوپر رکھ دیا، اور اس کی روح جو ہے وہ پرواز ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ جتنے لوگ کھڑے تھے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم اس غلام، اس لڑکے کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کے جو درباری تھے انہوں نے کہا اسی بات سے تو ہم ڈراتے تھے، اسی بات سے منع کرتے تھے، لیکن اس نوجوان نے عزیزو قربانی دی، ہمت، اور پھر اس نے کیا کیا؟ اپنی امت کو زندہ کر کے رکھ دیا۔ پھر وہی بات اس نے دکھایا، اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، بعد آ جاؤ۔ آپ سب کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت فرعون کے دربار میں جس وقت مقابلہ کیا جادوگروں کا، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا نا، اس نے بھی یہی کہا۔ قرآن پاک نے سورہ بروج کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، آسمان کی قسم جس میں برج ستارے ہیں، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے اور اس کے پاس حاضر کیا جائے،
قتل اصحاب الاخدود، وہ خندقوں والے جو ہیں جنہوں نے وہ خندقیں کھودی تھیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہلاک کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود، وہ آگ جو تھی وہ بھڑکائی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس نے کہا کہ خندقیں کھولی جائیں، اور میں نے عرض کیا کہ 2011 کے اندر میں نے یہ سارا منظر، یہ سارا موقع دیکھا ہے۔ آج بھی وہاں پر جائیں تو وہ تقریباً کچھ 10 کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے میری اپنے اندازے کے مطابق، پہاڑیاں، اس کے درمیان راستے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر خندقیں کھود کر ان کے اندر لکڑیاں ان کو جمع کیا گیا، ان کے اندر آگ لگائی گئی، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اس کو اپنا معبود ماننے سے انکار کیا تھا، اکیلے رب پر ایمان لائے تھے، ان کو پکڑ پکڑ کر، اور لوگوں کی حالت کیا تھی؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بھاگ بھاگ کر چھلانگیں لگا رہے تھے اس آگ کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود، وہ وہاں پر ان کے جو بادشاہ تھا، اس کے جو درباری تھے، جو وزراء تھے، عمراء تھے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جگہ میں نے دیکھی، وہاں پر ایک گول سا بہت بڑا ایک دائرہ جیسا اسٹیڈیم نہیں ہوتا، وہ بنا ہوا تھا، اور ایسے ہی لگتا تھا کہ اس جگہ بیٹھ پر وہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کے جلنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، مومنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کو وہ دیکھ رہے تھے۔ اور وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، ان کا قصور کیا تھا؟ یہ جن کو شہید کیا گیا، جن کو آگ کے اندر ڈالا گیا، عزیزو ان کا قصور کیا تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ پر، اس اللہ پر ایمان لائے جو غالب اور قابل تعریف ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے 20,000 آدمی انہوں نے عقیدہ توحید کی قربانی دی، یہودیت کا انکار کیا، اس بت پرست کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے زندہ جاوید ہو گئے۔ آج بھی اس جگہ پر جائیں تو وہاں پر سچی بات یہ ہے کہ میں جس وقت وہاں پر گیا تو ایسے ہی سوگوار ایک فضا چھائی ہوئی تھی، اور میں وہاں پر کھڑے ہو کر ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا رہا جنہوں نے اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بت پرستی تھی وہ مغلوب ہو گئی، ختم ہو گئی، وہاں پہ توحید غالب ہو گئی۔ اور یہ نوجوان جس نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رب ہمت احیت امہ، اس نے ہمت کی، اس نے کوشش کی، اور اس نے محنت کی، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہو گیا۔ اور ایک اور بات اس میں جو اضافے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت وہاں پر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لایا جا رہا تھا نا، ایک عورت کو لایا گیا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک خاتون، اس کی گود میں بچہ تھا، جس وقت وہ اپنے بچے کو، اور انسان کی فطرت ہے، مائیں جو ہیں اپنی اولاد کے ساتھ محبت تو کرتی ہیں نا، ڈگمگائی، پیچھے ہٹنا چاہا، دل میں آ گیا بیٹے کی محبت، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور بچے نے کیا کہا؟ یا اماں اصبری انک علی الحق، اماں صبر کرو، تم حق کے اوپر ہو، چھلانگ لگا دو۔ اور پھر اس نے چھلانگ لگا دی۔ میرے عزیزو، یہ قربانیاں، یہ محنتیں، یہ جدوجہد، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ آگ جو ہے 40 ہاتھ بلند تھی۔ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ محبت ہے جو حق کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ یہ قربانی، یہ جدوجہد، یہ محنت، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عزیزو، آج جس وقت ہم فلسطینیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی جدوجہد کو دیکھتے ہیں، ان کی محنتوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
اس اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہر دور کے اندر جو ہے وہ قربانیاں دی گئی ہیں اور قربانیاں دی جاتی رہیں گی، اس لیے کہ یہ دین جو ہے وہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اٹھیں، اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے محنت کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہ تمام لوگ جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اور ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور کے اندر بڑھ کر، آگے بڑھ کر اس دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی بوجھ۔ اور میں جو آخری آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان من الناس مفاتیح الخیر مغالق للشر۔ میں ہمیشہ جب بھی آتا ہوں آپ کے ساتھ یہی میری باتیں ہوتی ہیں، یہی میری گفتگو ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس نوجوان کی مثل بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سمیت ہم میں جتنے بھی ہیں بیٹھے ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، مختلف اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بہت پڑھا لکھا ہے، کوئی بہت سمجھدار ہے، کوئی بہت مالدار ہے، کوئی بہت پائے کا وکیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہر ایک کو اپنی اپنی صفتیں دی ہوئی ہیں، اپنے اپنے لحاظ سے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں میرے عزیزو، اسلام کے لیے ان کو استعمال میں لائیں۔ اور یہ جو حدیث میں عرض کر رہا تھا میری پسندیدہ حدیث ہے، اور اکثر اپنی مجالس کے اندر، گفتگو کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو میں اس کو شیئر کرتا ہوں کہ ان من الناس مفاتیح الخیر۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مفاتیح الخیر ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں خیر کی چابیاں ہوتی ہیں، وہ خیر کے دروازوں کو کھولتے ہیں اور شر کے دروازوں کو بند کرتے ہیں۔ مغالق للشر، خیر کے دروازوں کو کھولنے والے، شر کے دروازوں کو بند کرنے والے۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرو، وعدہ کرو، ہم مفتح الخیر بن جائیں، ہم خیر کے چابیاں کھولنے والے بن جائیں، ہم خیر کے دروازوں کو کھولنے والے بن جائیں، ہم خیر کا ساتھ دینے والے بن جائیں، ہم شر کو بند کرنے والے، شر کے راستے میں رکاوٹیں بننے والے۔ اور اس بات کو پھر سمجھ لیجیے، ہم میں سے ہر شخص، وہ ہر اپنا آدمی جو ہے وہ اپنا رول ادا کر سکتا ہے اور اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اگر ہم یہ رول ادا کرتے ہیں، اگر ہم خیر کی چابیاں بنتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور فائدہ سن لیجئے، اور یہ بات عبد المالک نہیں کہہ رہا ہے بلکہ میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ بِيَدِهِ، اس کے لیے توبہ ہے، اور توبہ کا معنی جنت ہے، اور ایک توبہ کا معنی جو ہے وہ کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے۔ فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ بِيَدِهِ، اس کے لیے توبہ ہے جس کو ہاتھ میں اللہ تعالیٰ خیر کی چابیاں بنا دے، اس کے ہاتھ میں خیر کی چابیاں پکڑا دے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو خیر کی چابیاں بنا دے۔ اے مولا کریم، اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اے مولا کریم، تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں، اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اے مولا کریم، تو اپنی رحمت سے ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ اور ایک اور دعا جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، میری وہ بہنیں، وہ میری بیٹیاں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے اچھی جگہوں پہ ان کے رشتوں کو بندوبست فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔